خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب حالات نہایت ناسازگار اور گھمبیر ہوئے تو انہوں نے محاصرین کے شر سے اور باغیوں کے شر سے بچنے کے لیے مختلف لوگوں کو قاصد بھیج کر اپنی مدد چاہی۔ ایک قاصد انہوں نے امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کی جانب بھی روانہ کیا، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان بھی ایک کثیر فوج کے ساتھ حکومت پذیر تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان کو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے بارے میں پتہ چلا تو معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی فوج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنے کے لیے اور ان کو محاصرین کے اور باغیوں کے شر سے بچانے کے لیے تاخیری حربے استعمال کرنے شروع کر دیے، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم محترم دوستو، ساتھیو، آج کی ویڈیو معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپسی رشتے کے بارے میں اور معاویہ بن ابی سفیان کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے کیا کردار تھا، اس کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ جانیں گے۔ عزیز کے گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ کو نہایت تفصیل کے ساتھ ان حالات اور واقعات سے بھی روشناس کروانے کی کوشش کریں گے جو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت وقوع پذیر ہوئے تھے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی اہم اور نازک موڑ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد اسلامی تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے اسلامی سلطنت کے شیرازے کو بکھیر کر رکھ دیا، اور عظیم اسلامی سلطنت جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام اجمعین نے اپنے خون سے قربانی دے کر رکھی تھی، اس میں واضح دراڑیں نظر آنے لگیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تانے بانے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی پالیسیوں کی ناکامیوں سے جا ملتے ہیں، کیونکہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت بہت دور دور تک پھیل چکی تھی، جس کا انتظام و انصرام نہایت دشوار اور پیچیدہ ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر عراق، ایران، افغانستان اور ادھر شام، اردن، قبرص اور ان دوسرے علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط نہ رکھ سکے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوبی اس امر کو انجام دیا تھا۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت اور ان دونوں صحاب کی طبیعت میں بہت واضح فرق تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت سے صحابہ کرام نے علم بغاوت بلند کر رکھا تھا، لیکن کوئی بھی صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ لیکن صحابہ کرام اجمعین کی اس بڑھتی ہوئی بے چینی کو اور اس بغاوت کو ہوا دینے کے لیے منافقین کا ٹولہ بھی سرگرم ہو چکا تھا۔ ایسے میں جلتی پر تیل کا کام کیا حکم بن سعد اور مروان بن حکم، ان دونوں باپ بیٹوں نے، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا، اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق علیہ اجمعین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اسلام کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ نے ان دونوں باپ بیٹوں کو صرف رشتہ دار ہونے کی بنا پر مدینہ منورہ واپس آنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد بہت سے صحابہ کرام اجمعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل کرنے والا قرار دے دیا تھا، اور ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہاں پر خارجیوں اور بلوائیوں نے عام سادہ لوح صحابہ کرام اجمعین کو ورغلایا اور اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ شامل کیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ ان کا ٹارگٹ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا تھا، تاکہ مسلمانوں کے امیر وقت اور خلیفہ اسلام کی شہادت کے بعد مسلمان سنبھل ہی نہ پکیں اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی دست و گریباں ہو کر ختم ہو جائیں۔ بلوائیوں اور منافقین کا یہ ٹولہ بنی امیہ اور کچھ ایرانی نژاد لوگوں پر مشتمل تھا۔ بنو امیہ تو شروع دن سے ہی بنی ہاشم اور اہل مکہ اور اہل مدینہ کے خلاف تھے، جبکہ بلوائیوں اور ایرانی منافقین کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی اصل وجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کو عراق تک پھیلا دیا تھا۔
جس کا ایرانیوں کو سخت رنج تھا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابو لولو فیروز مجوسی، جو کہ ایک صحابی رسول مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس نے مغیرہ ابن شعبہ کی شکایت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکایت پر اس کو ہی ڈانٹ پلا دی، کیونکہ وہ خود ہی غلطی پر تھا۔ چنانچہ اس نے اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو معنی الفاظ میں قتل کرنے کی دھمکی دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ یہ شخص مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے کر گیا ہے، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغا میرے سر پر ٹھونگے مار رہا ہے، اور یہ میرے قتل کی تعبیر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں جلد ہی قتل کر دیا جاؤں گا۔ چنانچہ ابو لولو فیروز مجوسی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ وہ ایرانی مجوسی تھا۔ اس واقعہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہل ایران میں منافقین کی باطنی حالت کیا تھی۔ وہ ہر حال میں اسلام کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرین کے شر سے بچنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بہت سے صحابہ کرام کو اور امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کو بھی خط لکھے، لیکن ان محاصرین نے ان تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین کے گھروں کا بھی سخت محاصرہ کر رکھا تھا، اور دھمکی دی تھی کہ یا تو آپ لوگ مدینہ کو چھوڑ جائیں یا پھر آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اسی امر کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بہت سے دوسرے صحابہ کرام علیہ اجمعین بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو نہ جا سکے۔ اور رہا سوال معاویہ بن ابی سفیان کا، تو ابن خلدون اور امام زہری فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ملتے ہی ان کی مدد کے لیے ایک لشکر کو روانہ کر دیا تھا، جو کہ ابھی مدینہ سے 40 منازل دور ہی پہنچا تھا کہ انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ یہاں پر اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے معاویہ بن ابی سفیان کا ہاتھ بھی تھا، اور انہوں نے جان بوجھ کر اپنی فوج کو تاخیر سے بھیجا تاکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد معاویہ بن ابی سفیان بآسانی ساری اسلامی مملکت کا خلیفہ بننے کا دعویٰ کر سکتے تھے، اور اگر انہیں ساری اسلامی سلطنت کا خلیفہ تسلیم نہ بھی کیا جاتا تو بھی وہ مدینہ منورہ میں منتخب ہونے والے نئے خلیفہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کا مطالبہ کر کے اس کی خلافت کو بھی کمزور کر سکتے تھے۔ اور پھر یہی ہوا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ چہارم کا منصب سنبھالا تو امیر شام معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ پہلے عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، پھر آپ کی خلافت کو قبول کیا جائے گا۔ اور یہی تو منافقین اور بلوائی چاہتے تھے کہ مسلمان آپسی رنجشوں اور عداوتوں کا شکار ہو کر آپس میں ہی لڑ مر کر ختم ہو جائیں، اور پھر یہی ہوا۔ جنگ صفین اور جنگ جمل کے موقع پر ان منافقین کے ٹولے کی محنتیں اور کاوشیں رنگ لے آئیں، اور مسلمان آپس میں ہی دست و گریبان ہو کر ایک دوسرے کی ہی تلواروں کا نشانہ بنتے رہے، اور 1 لاکھ سے زائد مسلمان ان مارکوں میں ایک دوسرے کی تلواروں سے ہی شہید ہوتے گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لینے کے بارے میں اگر واقعتاً سنجیدہ ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب امام علی مقام امام حسن علیہ السلام نے خلافت کے تمام معاملات ایک صلح کے تحت معاویہ بن ابی سفیان کو تفویض فرما دیے تھے، وہ ایک لمبا عرصہ تک اسلامی مملکت کے بلا شرکت غیر امیر المومنین اور خلیفہ اسلام رہے، اور کسی بھی تاریخی کتاب میں ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی کہ معاویہ بن ابی سفیان نے مجرمین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا ہو یا ان کو سزائیں دی ہوں۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کا جو مطالبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خلافت کو کمزور کرنے کے لیے تھا اور اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے تھا۔